بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن کا اور ہم قرآن پاک کے ترجمے اور مختصر تشریح کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ جاری ہے، 6 رکوع کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 63 تک آپ کے علم ہے کہ ذکر آ چکا کہ نصارہ سے کلام ہو رہا ہے اور نجران سے ایک وفد 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، ایک ڈیلیگیشن جس میں ان کا چیف پریسٹ بھی تھا، پادری اور ذمہ داران بھی تھے، اور ان کا مکالمہ ایک ڈائلاگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ ان کے غلط عقائد کا رد ہوا، ان کو دعوت توحید پیش کی گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تر حیثیت کیا ہے ان کے سامنے واضح ہو گئی، اور پھر دعوت مباہلہ ان کو دی گئی۔ آیت نمبر 61 میں نبتہل کا لفظ آیا، اسی سے مباہلہ کا لفظ ہے کہ آؤ پھر ہم بھی آئیں، تم بھی آؤ، ہمارے گھر والے بھی آ جائیں، تم بھی آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ نبی مکرم علیہ السلام خود تشریف لائے ہیں، آپ کے اہل بیت آپ کے ساتھ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ نورانی چہرے جب دیکھے ہیں نصارہ کے ذمہ داران نے تو روب میں آ گئے، اور ان کے سامنے حق تو واضح ہو گیا، ان کی ہمت نہ ہوئی کہ اس مباہلے کے چیلنج کو قبول کریں، چنانچہ انہوں نے صلح کر لی اور صلح پر آمادہ ہوئے، جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے اور واپس چلے گئے۔ یہ کلام پچھلی نشست میں مکمل ہوا۔ اب سورہ آل عمران کے 7ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں سے اور آگے مزید آیات میں 2 ٹوک انداز میں بات ان کے سامنے آ رہی ہے۔ غلط عقائد کا رد کر دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حیثیت ان کے سامنے واضح کر دی گئی، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ان کو دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے۔ 2 ٹوک انداز میں بھی گفتگو آگے آئے گی۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، او ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اے مسلمانوں تم تو کہہ دو کہ بے شک ہم تو مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ یہ کلام ہو رہا ہے اہل کتاب بالخصوص نصارہ سے، اور دعوت دین کا بڑا پیارا اصول بیان ہو رہا ہے۔ جب ایسے لوگوں سے خطاب کرنا ہو کہ جن کے اور ہمارے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہو، اختلاف رائے ہو، تو کیا اصول بتایا گیا؟ مشترکہ بات سے گفتگو شروع کی جائے۔ ہم اور نصارہ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا، 3 خداؤں میں سے خدا یا خدا کا ایک بیٹا قرار دیتے معاذ اللہ، اور ہم انہیں اللہ کا بندہ اور رسول مانتے۔ کس قدر فرق ہے۔ وہ نبی مکرم علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی ایک بات بھی اگر مشترک ہے تو وہاں سے دعوت شروع کی جائے۔ یہ دعوت دین کا بڑا پیارا اصول ہے۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، یہاں سے بات شروع کی جائے، اللہ کی توحید کی دعوت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کے سوا کسی کو رب نہ بنایا جائے۔ پھر بھی کوئی نہ مانے، تم تو کہہ دو مسلمانوں کہ ہم تو مسلم ہیں۔ اچھا غور کیجئے گا، ہم میں اور نصارہ میں بہت فرق ہے عقائد میں اور امور میں، لیکن ہم مسلمانوں کے درمیان مختلف مکاتب فکر میں تو اکثر باتیں مشترک یعنی کامن ہیں۔ جب نصارہ سے کلام ہو رہا ہے تو کامن فیکٹر پہ بات ہو رہی، تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے، خصوصاً ہمارے علماء کو، ہمارے خطاباء کو، ہمارے اوریٹرز کو، ہمارے واعظین کو، ہمارے اسکالرز کو، کہ وہ امت کو جوڑنے کی بات کریں، مشترکہ امور کا ذکر کریں۔ نصارہ سے اگر مشترکہ امور پر کلام شروع ہو سکتا ہے اور بات ہو سکتی ہے، تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف کم اور مشترکہ نکات زیادہ ہیں جن پر توجہ کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل نہیں کی گئی مگر ان کے بعد۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تم میں سے کوئی ابراہیم علیہ السلام کو یہودی قرار دیتا ہے، کوئی نصرانی قرار دیتا ہے، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بہت عرصے کے بعد جا کر نازل کی گئی، کیوں ان کے بارے میں غلط باتیں منسوب کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو؟ ہاں
ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بارے میں جھگڑا کر لیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، بس تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اس بارے میں جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیونکہ تم واقف ہو، تم نے بحث کر لی، جھگڑا کر لیا اس معاملے میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو صدیوں پرانا معاملہ ہے ان کا، ان کے بارے میں جھگڑا اور بحث کیوں کرتے ہو اور کیوں غلط بات ان کی طرف منسوب کرتے ہو؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ حنیف سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے مسلم تھے، حنیف اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جانے والا مسلم فرما بردار، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو یہود و نصارہ کی بھی نفی، وہ غلط بات جو بیان کر رہے تھے منسوب کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور مشرکین عرب کی بھی نفی، مشرکین مکہ بالخصوص، کہ جو اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے مگر بت پرستی کے شرک میں مبتلا بھی تھے۔ یہ ساری وضاحتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ ایک اہم بات کیا ہے؟ مسلم ہونا شرط ہے۔ ایک اہم بات کیا ہے؟ کسی گروہ کا ٹیگ لگانا یہ نجات کے لیے کافی نہیں، کسی گروہ میں ہو جانا نجات کے لیے کافی نہیں، مسلم ہونا، فرمانبردار ہونا یہ نجات کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے طریقہ پیغمبر کا طریقہ ہوگا۔ اگلی آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے، فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وہذا النبی والذین آمنوا، بے شک ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے مراد نبی علیہ السلام پر، وہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، یعنی دعوے دار ہیں بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہونے کے، مشرکین مکہ ان کی نسل میں ہونے کے، مگر ان کے طریقے سے ہٹ گئے، جبکہ نبی اکرم علیہ السلام وہی دعوت پیش کر رہے ہیں جو دعوت توحید ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے انہی کے نقش قدم پر ہیں۔ سورہ حج کے آخر میں قرآن فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو۔ یہاں اہم نقطہ کیا ہے؟ قربت کے لیے دعویٰ کافی نہیں، کسی کی قربت کے لیے دعویٰ کافی نہیں، اس کی نسل میں پیدا ہو جانا کافی نہیں، اس کی اتباع کرنا شرط ہے۔ سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 31 میں کیا ذکر آیا؟ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع کرو۔ یہاں بتایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے تعلق اور نسبت کا دعویٰ ہے، ان کی اتباع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت کا ذکر پہلے آ چکا، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو محبت اور قرب کا دعویٰ ثبوت مانگتا ہے، اور وہ ہے اتباع کا معاملہ۔ فرمایا کہ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کا کارساز ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کی جماعت چاہتی کاش اے مسلمانوں تمہیں وہ گمراہ کر ڈالے، خود تو گمراہ ہو گئے، مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے مگر وہ شعور نہیں رکھتے اس بات کا۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا جبکہ تم گواہ ہو، کس بات پر؟ جو حق تمہارے سامنے امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام پیش کر رہے، وہ بات سچ تمہارے سامنے آ گئی۔ یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے نجران سے، وفد آیا ہے عیسائیوں کا، وہ اس میں علماء بھی موجود تھے، بات تو سمجھ آ رہی تھی، تو بڑے پرزور انداز میں ان کو دعوت توحید اور حق قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور تم کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ یہ نصارہ کے علماء بھی جانتے تھے اور یہود کے علماء بھی جانتے تھے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے اور یہاں یہود کی سازشوں کا ذکر ہے، ان کی گمراہی اور ان کے برے کردار کا بیان بھی ہے۔ اب جو بات آ رہی ہے اگلی آیت میں، وہ یہود میں سے کچھ منافقین کا معاملہ، جنہوں نے پلان یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں جاؤ صبح کے اوقات میں اور ایمان کا دعویٰ کرو، شام میں انکار کر کے نکل آؤ۔ یہ سازش تھی ان لوگوں کی، اور یہ شعوری نفاق کا رویہ انہوں نے اختیار کیا مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، کہ لوگ غور و فکر کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ تو پچھلی کتابوں کے ماننے والے اگر یہ انکار کر کے واپس جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہوگا، معاذ اللہ۔ یہ تھا ان کا ایک نفسیاتی حربہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے۔ فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ،
اور ایک جماعت نے اہل کتاب کی کہا کہ جو کچھ مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اسے دن کے اول حصے میں مان لو، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور انکار کر دو اس کا دن کے آخری حصے میں یعنی شام میں، شاید کہ وہ دین سے پھر جائیں۔ یہ ان کا پلان تھا مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے۔ اگلی آیت کریمہ میں ان منافقین یہود کا بھی جملہ آ رہا ہے، بلکہ جملے اور اللہ تعالیٰ کا تفسیر بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے، توجہ رہے۔ فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور کہتے ہیں کہ تم کسی کی بات نہ مانو سوائے اس کے کہ جو پیروی کرے تمہارے دین کی، اپنوں کی بات ماننا، کسی اور کی بات نہ ماننا۔ یہود ایک دوسرے کو کہہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُدَى الْهُدَى قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے۔ بڑا زوردار انداز، قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہدایت وہ جو اللہ عطا فرما رہا، اور وہ آ رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اب یہود کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے کلام، أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ کسی کو دیا گیا جیسے کہ تمہیں دیا گیا، وہ تم سے تمہارے رب کے سامنے، یا وہ تم سے تمہارے رب کے سامنے حجت کریں گے۔ کیا مطلب؟ یہود ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں اپنوں کی باتیں ماننا اور اپنی باتوں کو اپنے تک ہی رکھنا، یہ جو ہماری کتابوں میں آخری رسول کا ذکر ہے یہ مسلمانوں کو نہ بتانا، ورنہ کیا ہوگا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے رب کے سامنے حجت کریں گے۔ یہ نقطہ سورۃ البقرہ میں بھی آ چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے بے شک فضل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم رکھنے والا ہے، جس کو چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے۔ اب اللہ نے فیصلہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنانے کا۔ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، جس کو چاہے اپنے فضل میں سے عطا فرمائے۔ اس کے بعد اہل کتاب میں سے یہود کا خاص طور پر ذکر آ رہا ہے اور ان کے کردار کا بیان آ رہا ہے، لیکن یہاں نوٹ کیجئے گا قرآن حکیم کا عدل، قرآن حکیم کا توازن۔ اہل کتاب میں اکثر لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں، ان کی برائیوں کے ذکر بھی قرآن پاک کرتا ہے، لیکن اگر ان میں کسی میں کچھ خیر ہے قرآن پاک اس کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یہ عدل کا تقاضا بھی ہے، اور دعوت دین بھی تو ان کو پیش کرنی ہے، تو کہیں کچھ خیر کسی میں موجود ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے تو اس کو دعوت پہنچانا آسان بھی ہوگا۔ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس امانت رکھوا دیں ڈھیروں مال تو وہ آپ کو ادا کر دے گا۔ ایسے اچھے لوگ بھی ہیں۔ یہ توازن اللہ تعالیٰ کے کلام میں۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جس سے ناراضگی ہو گئی، اب اپوزیشن کا کردار ہے اس کی ہر بات کا رد کرنا ہے، اور جس سے محبت ہو گئی بس تعصب میں آ کر اس کی غلط بات کی بھی حمایت کرنا۔ یہ ہمارے اندر کمزوری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑا توازن ہے، تو اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں، اگر آپ ان کے پاس کچھ امانت رکھوا دیں ڈھیروں مال تو وہ شخص آپ کو واپس کر دے گا، ایسا کردار بھی ہے۔ اس کے برعکس فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی اگر آپ اس کے پاس ایک دینار بھی بطور امانت رکھوا دیں تو وہ دینار ادا نہیں کرے گا، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اللہ یہ کہ جب تک آپ اس کے سر پر سوار نہ رہیں، یعنی جب تک پیچھے نہ پڑیں وہ ادا نہیں کرے گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی بد کردار لوگ ہیں، ایک امانت کے طور پر ایک دینار بھی رکھوایا تو واپس نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اب ذرا جملہ سنیے گا ان یہود کا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، ان لوگوں نے کہا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی الزام نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کر رہے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ یہ ان پڑھ ہے نا، یہ عرب، ان کے پاس نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی وحی آئی، ہم ہیں پیغمبروں کی اولاد، ہم ہیں پیغمبروں کی نسل میں سے، ہم ہیں اعلیٰ ترین، وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ۔ آج زمین پر وہ گروہ کہ جو جانتے بوجھتے اپنا حق سمجھتا ہے لوگوں کو لوٹنا، وہ یہود کا گروہ ہے۔ چنانچہ ان کی کتاب تالمود میں لکھا ہے ایک یہودی کے ساتھ دغا بازی نہ کرے، یہودی کے ساتھ جو ہے سود خوری نہ کرے، یہودی کے ساتھ جو ہے وہ بے حیائی وغیرہ کے معاملات نہ کرے۔ غیر یہودی ہے جو چاہو سو کرو، جس طرح چاہو لوٹو، کیوں؟ باقی لوگ جینٹائلز ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ قوم وہ ہے جن کی مذہبی کتاب، جس کو وہ کہتے ہیں اپنی مذہبی کتاب، وہ ان کو یہ ظلم سکھاتی ہے۔ یہ سب سے بڑے دہشت گرد انسانیت کے اندر
جو لوٹنے کے لیے اپنی کتاب کا جواز پیش کرتے، اور آج ان کے کرتوت ان کی کتابوں سے بھی واضح کر کے دنیا میں پریزنٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسا کردار بھی موجود ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں ان ان پڑھ عربوں کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اور معاذ اللہ غلط بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بلا کیوں نہیں، من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، جو کوئی اپنا اقرار یعنی وعدہ پورا کرے اور اللہ کا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور معاملات کا درست رکھنا یہ بھی تقوی کا تقاضا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، لعلکم تتقون، روزے کا تقاضا کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا، حلال کو چھوڑے، کھانے پینے کو چھوڑے، حرام کو چھوڑے۔ اور متقی آدمی نماز بھی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، قربانی بھی پیش کرتا ہے۔ متقی آدمی وعدے کو بھی پورا کرتا ہے، امانت کی بھی پاسداری کرتا ہے، حرام میں مبتلا نہیں ہوتا، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا نہیں ہوتا، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ نہیں کرتا، لوگوں پر ظلم و ستم نہیں کرتا۔ یہ تقوی کا آل انکلوسیو پیکج ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ مزید ان یہود کی ریشہ دوانیوں اور ان کے جرائم کا ذکر ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اپنی قسموں سے حاصل کرتے ہیں تھوڑی سی قیمت، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر وعدہ کرتے ہیں اور اپنی قسموں سے تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جھوٹے قسمیں کھا کر باتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرح منسوب کر کے لوگوں کا مال بٹورتے ہیں۔ خاص طور پر یہود کے علماء، دین فروش قسم کے علماء، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف بھی، تبدیلی بھی کر دیا کرتے تھے، ذکر آ چکا البقرہ میں تفصیل سے، کچھ یہاں پر بھی آ رہا ہے۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا۔ ولا ینظر الیہم، اور نہ اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرم فرمائے گا۔ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ اللہ انہیں پاک کرے گا، مراد گناہوں کی نحوست سے پاک نہیں ہوں گے کہ جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ 5 سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ کون؟ جو مذہبی پیشوا حرام خوریاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلیاں کرتے ہیں، یہود کے علماء سو کی بات ہو رہی ہے، اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر دین فروشی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، اللہ قیامت کے لیے نظر کرم نہیں فرمائے گا، نہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے جو دین کے نام پر دنیا پرستی کرنے والے، دنیا کمانے والے، دین فروشی کرنے والے، یہ ہے ان کے لیے سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ ہر دور میں جو دین کے نام پر دنیا داری کرے اور لوٹ مار کرے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ کس قدر سخت وعید ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور بے شک ان میں ایک فریق ہے جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانیں مڑوڑتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں۔ یہ پھر بات وہی آگے جس کا ذکر پہلے بھی آتا رہا، غلط باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے۔ اگلی آیت کریمہ میں نصارہ کے غلط عقائد کا ذکر، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی موزانہ پیدائش کی بنیاد پر ان کو خدا کا درجہ معاذ اللہ دے دیا، خدائی میں شریک کر دیا معاذ اللہ۔ نصارہ کے لوگوں کی جو غلطیاں ہیں اور ان کے شرکی عقائد، ان کا رد ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی آدمی کے لیے شائن شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، نہیں۔ ولکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ پیغمبر اللہ سے جوڑتے ہیں بندوں کو، پیغمبر خود اللہ کے بندے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ پر ان کی نظر کرم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نظر کرم ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو وحی عطا فرماتا ہے۔ ہاں وہ ہوتے اللہ کے بندے اور اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر کیا کہیں گے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن وہ تو یہی کہیں گے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ۔ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اس سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور تم خود بھی کتاب پڑھتے ہو۔ تو کتاب کا پڑھنا پڑھانا، اس کا حاصل کیا ہو؟ اللہ کی بندگی پر خود بھی آئے پڑھنے پڑھانے والے، اور بندوں کو بھی اللہ سے جوڑیں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے جیبوں پر نظر ہو اور ان کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کی جائے دین کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا داری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کتاب کا پڑھنا پڑھانا کیا؟ ربانیین پروڈیوس ہوں، اللہ والے پروڈیوس ہوں۔ تو پیغمبر بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے تھے، اور ان کو بھی بتایا جا رہا ہے اللہ سے جوڑو اور بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو اور اللہ کی بندگی کی طرف لانے کی کوشش کرو۔
وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ وہ تمہیں حکم یہ دے گا کہ تم فرشتوں اور انبیاء کو رب بناؤ. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا اس کے بعد کہ تم مسلم یعنی فرما بردار ہو گئے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسی غلط باتیں تم عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے منسوب کر رہے ہو. وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے، اور انہوں نے تمہیں یہی حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرو. اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے ایک وعدہ لیا، اس کا ذکر ہے. اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے، اس پر کلام آئے گا، اور دعوت دی جا رہی ہے کہ دعوت توحید جو پیش ہو رہی ہے اس کو قبول کر لیا جائے. ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عہد لیا انبیاء سے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس رسول آئیں اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تو تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور ان کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اقرار کیا اور تم نے اس پر میرے عہد کو قبول کیا. قالوا اقررنا، انبیاء اور رسول نے جواب دیا ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. کس بات کا اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا؟ کوئی پیغمبر تمہارے سامنے آ جائے تو ان پر ایمان لانا، ان کی نصرت کرنا، ان کا ساتھ دینا. پیغمبروں سے وعدہ لیا گیا، اب یہ وعدہ ان کی امتوں پر بھی لازم ہے. تو بنی اسرائیل اور بالخصوص نصارہ کو بھی کہا جا رہا ہے تمہارے پیغمبروں سے بھی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا وعدہ لیا گیا. اب آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کا ساتھ دو. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، پھر جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو وہی نافرمان ہیں. افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها والیہ یرجعون، بس کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اسی اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. کل کائنات بھی اللہ تعالیٰ کی مسلم ہے. سورج چاند ستاروں کا نظام دیکھ لیں، حتیٰ کہ اس پوری کائنات کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی اور اس کا نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں. انسانی وجود میں بھی ایک کافر کا جسم بھی آنکھ دیکھتی ہے، مسلم ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے، کان سنتا ہے، مسلم اللہ کے حکم کا پابند ہے. ہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا وہاں کوئی ایمان لاتا ہے، کوئی کفر کرتا ہے، ادروائز پوری کائنات بھی مسلم ہے اور پیغمبروں نے اسلام ہی کو پیش کیا ہے. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، فرما دیجئے ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے علیہم السلام. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یہی بات کہ ایمان والے مسلمان تمام انبیاء رسول پر ایمان لاتے، مسلمان براڈ مائنڈڈ، یہ نقطہ پہلے بھی آ گیا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی چاہے گا اسلام کے سوا کوئی اور دین وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ بات آل عمران کی آیت نمبر 19 میں بھی آئی کہ دین اللہ کے فقط اسلام ہی قابل قبول ہے، اور اسلام کوڈ آف لائف ہے، سسٹم آف لائف ہے، نظام زندگی ہے اور اپنا غلبہ چاہتا ہے. اور اجتماعی سطح پر اللہ تعالیٰ کسی اور کا نظام، کسی اور کی اتھارٹی تسلیم نہیں کرتا. 3 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی ہر دین، سسٹم آف لائف صرف اسلام ہی قابل قبول، اس کے سوا کوئی اور کچھ لے کر آ رہا ہے تو اللہ کے قابل قبول نہیں. آج ہم اسلام کے ماننے والوں کو سوچنا چاہیے کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے کی پوزیشن میں ہیں نہیں نا؟ تو سوچیں کیا یہ آیت بتا رہی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین، سسٹم آف لائف اختیار کرے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد اور گواہی دے چکے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا.
ان اہل کتاب اور ان کے علماء اور ان کے بڑوں کو سمجھایا جا رہا ہے مصلحت آڑے آ رہی ہے، دنیا کے مفادات آڑے آ رہے، تمہارے دل گواہی دے رہے ہیں حق واضح ہو چکا مگر تم ایمان نہیں لا رہے، تو پھر ایسے ظالموں کو ہدایت اللہ نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، کس بات کی کہ معافی کا موقع ہو اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں۔ لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، ہاں توبہ کی گنجائش ہے، عمل درست کرنا پڑے گا۔ فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر یہ کہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ آخری پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لاؤ، حق قبول کرو، عمل کرو اور پریزنٹ کرو لوگوں کے سامنے، یہ اصلاح کرو تو اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ واولئک هم الضالون، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ آخرت کا عجیب نظارہ ہے، بڑا سخت نظارہ۔ ان الذين كفروا وماتوا هم كفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے کفر ہی کی حالت میں، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی، اگرچہ وہ چاہے کہ اس کو بدلے میں فدیے میں دے دے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ کل چاہیں گے بھی سونا زمین پر، اول تو کچھ ہوگا نہیں، قبول نہیں ہوگا۔ مسلم شریف بخاری شریف میں روایات ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو یہ دینے کو تیار ہے، میں نے اس سے ہلکی بات اس سے مانگی تھی، مجھ پر ایمان لاتا اور شرک نہ کرتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ سب کچھ دینا چاہیں گے، اول تو کچھ ہوگا نہیں، قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج ماننے اور توبہ کر کے اصلاح کرنے کا موقع ہے، اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست بھی پائے تکمیل کو پہنچتی ہے، آئیے دعا کر لیتے ہیں مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہماری جانب سے قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اے اللہ اپنے دین کی پکار پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جانوں، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے گھرانوں، ہمارے وسائل، ہماری صلاحیتوں کو اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔